रब के भेजे किसी भी नबी की तौहीन के ऊपर अगर कोई तशद्दुद का वाक़या हो जाता है तो इसके ऊपर जनाब क्या वो क्या नाम है उसका, सड़ी बुथी वाला क्या नाम है, हरामदी, जवेद हरामदी हो, इंजीनियर मिर्ज़ा हो, कुछ लिबरल और ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हों, ये सारे मादरचोद जो है वो जैसे बरसात में मेंढक इकट्ठे होके तो टैं टैं करना शुरू हो जाते हैं, वो जनाब शुरू हो जाते हैं। देखें जी ये तशद्दुद हो गया, देखें जी कानून हाथ में ले लिया, देखें जी वो श्रीलंकन को मार दिया, देखें जी वो क्रिश्चियन को मार दिया, देखिए जी ये मुसलमान तो होते ही तशद्दुद पसंद हैं ये। और वो फिर स्कॉलर्स को ले आते हैं, वो आके माचोद कहते हैं कि जी किसी की जान लेना तौहीन के ऊपर ये सिर्फ अल्लाह का काम है, ये है वो है, तो ये तो गैर इस्लामी हरकत है कि किसी ने अगर गुस्ताखी की किसी नबी की तो उसकी जान ले ली जाए, ये सिर्फ जान लेना देना ये अल्लाह का काम है, मुसलमान का काम नहीं है। और ये जो कोई कर रहे हैं ये शर पसंद हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनमें रहम का मादा नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, ये फला 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 कि लंबी तवील शुरू हुई थी। और मुसलसल मुसलसल एक मुनाफकत और रियाकारी का बाजार जो है ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर फैला दिया जाता है। और क्योंकि आज तक इनकी ज़ुबान इनके बातों का किसी ने जवाब नहीं दिया, जब आगा वसीम के इल्म में आई ये चीज़, मेरा क्या है बस ये हक की ज़द में जब ये चीज़ आई है, मैं तो कुछ भी नहीं, एक मीडियम हूँ, एक मैं तो अपनी आवाज़, लेकिन हक तो मौजूद है। तो फिर इन्होंने कहा कि जी वो सिंध में जो है जबरी हिंदुओं को जबरी मुसलमान हो रहा है, मैंने प्रूफ कर दिया कि ओ तड़ी मां दा कुत्ती दे पुत्रो हराम जादी, ये देखो ये देखो, इतराफ सुन लो, कादियानियों के खुद कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को जो है वो क्रिश्चियन नो कादियानी बनाते हैं, और खुद सुन लो भैन चो, हूं ऐसे भी कुछ बोल दो नहीं ना। सारे हिस्टोरिकल फैक्ट विद ऑल द प्रूफ्स इस खादम ने आगे रख दिए। चलो जी अगर आपने मौलवियों ने अगर कोई इस किस्म की हरकत की है तो देखिए इसमें कादियानी भी हैं, मौलवियों का आप नाम ले रहे हो जो यकीनन और यकीनन इनके अपने पेड मौलवी होते हैं। मौलवियों में ज्यादातर तबका कादियानियों का इत्तेहादी है, यही तो वजह है कि वो कादियानियों का होल्ड जो है पाकिस्तान के ऊपर उसको जुबान पर नहीं लाते। आए हाय इलियास कादरी और बोल के दे, नहीं बोलेगा, या ए कह छड़े या ये कह दे कि भी मुसलमानों का होल्ड है पाकिस्तान में, कादियानियों का नहीं है। आए हाँ तारक जमील और आए हाँ कोई भी इन्होंने जिन्हें भी भैन चौध गए ने, नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। वो इन्होंने बिजनेस बनाया है, बिजनेस है इनका, आलीशान कोठियां ये वो, और दूसरी तरफ बिजनेस किसका है, ये माचो जो मोहल्ले के उबाश लड़कों से बदफेली करवा माचो लिबरल जो है वो आगे हैं। इनका भी काम, एक प्रोग्राम के लाखों रुपए बना रहे हैं कि कादियानियों का पैसा मिल रहा है, हराम। मौलवी हो, लिबरल हो, कोई भी हो, इनका एक ही मंजिल है कि हमने पैसा बनाना है। और मौलवी दीन को इस्तेमाल कर रहा है पैसा बनाने के लिए, लिबरल जो है सेकुलरिज्म को इस्तेमाल कर रहा है पैसा बनाने के लिए, दानिशवर जो है वो तारीख को मस करके, हिस्टोरियन जो है वो तारीख को मस करके किसी ना किसी तरीके से वो एक ही मकसद पर हैं कि हमें जो हैं शैतानी कुव्वते जो क्या नाम है कादियानी की सूरत में है, कोई वहाबी की सूरत में है, तो ये किसी तरीके से हमें पैसे दे दें, और यही एक रूटीन चल रही है। तो यहां फिर नजरियाती कोई लोग नहीं है, फिर नजरियात के लिए तो आदमी फांसी लग जाता है, नजरियात के लिए तो भूख हड़ताल कर देता है, नजरियात के लिए तो फाके काटता है।
نظریات کے لیے تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور نظریات کا کوئی تصور آج اس پورے ارد گرد کے ماحول میں نظر نہیں آتا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہم نے بھی اپنے نظریے کی خاطر مکمل طور پہ جو ہے وہ قربانیاں نے قربانی دی، یا ظلم و ستم سہے، یا جو بھی کچھ، وہ نظریات کی خاطر تھا۔ حالانکہ اس فیلڈ میں بھی اس زمانے میں بہت کمائی کے ذریعے تھے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے لیبیا میں جو ہے وہ، کیونکہ میں کیا کہتے ہیں کمانڈر بنا دیا گیا تھا، مجھے لیبین اتھارٹیز نے جو ہے وہ $1200 منتھلی، وچ واز لاٹ آف منی ایٹ دیٹ ٹائم، اوکے، تو وہ آفر کی ہوئی تھی، مطلب میں آئی واز انٹائٹل ٹو گیٹ دیٹ منی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے صرف اور صرف $100-150 دے دیا کرو، جو میرے مطلب میں وہاں سے انگلینڈ سے کوئی چیز منگوا لیتا تھا، کرکٹر میگزین ہوتے تھے، کوئی جین وغیرہ، یہ یا کبھی کسی ریسٹورینٹ میں جا کے ٹریپولی میں، تو وہاں جا کے ذرا ٹرکش ریسٹورینٹس وغیرہ اچھے ہوتے تھے، مزیدار فوڈ ہوتی تھی، فور چینج تو اتنے میں میرا گزارا ہو جائے گا وہ۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ میرے پاس اسلحہ بھی تھا جس کی بڑی ڈیمانڈ تھی، لوگ کہتے تھے ہمیں دے دو، یعنی بیک ان ارلی 80s وہ کہتے تھے جی کیا بولتے ہیں 65,000 پاکستانی روپیز ہم آپ کو دیتے ہیں یہاں کابل میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن آف کورس یہ چیزیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھا، اسی زمانے میں ہماری فیملیوں میں فاقے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن پھر بھی ہم نے یہ ایسی خود کو بکایا نہیں، جھکایا نہیں۔ کیوں کہ نظریے کے پابند تھے، ہم میں جو قوت تھی وہ نظریہ تھی۔ تو جب آپ کے پاس نظریہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ متزلزل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی بکاؤ مال ہو جاتے ہیں، جیسے آج کے مولوی ہیں یا لبرل وغیرہ ہیں۔ تو اگین انہوں نے جس موضوع کو ہاتھ لگایا جو میرے انفارمیشن میں آیا، اور میں نے ان کے نقطہ نظر کو پاش کر دیا۔ انہوں نے کہا سندھ میں نے پروف کر دیا کہ کس طریقے سے سندھ میں جو ہے ایکسپلوئٹیشن اور ہندوؤں کو کنورٹ کرنا، غریب ہندوؤں کو قادیانیت میں، یہ مولوی، یہ اسلامی مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ مرزائی ہیں، ان کے اپنی زبانی اوکے اطرافات کو میں نے سوشل میڈیا پہ لگایا۔ کوئی ماں چود آ کے گل کر کے دیکھے، میں اس نو تن کرا دیں گا، نہیں آ سکتے۔ میں نے وہ سنا، وہ مادر چود جو تھا مزمل، اس نے یہ ایک لمبا سا لیکچر، جو اتنا وہ کیا کہتے ہیں ایروگینٹ، اور یہ اور وہ ماں چود کی نالج ہے نہیں، میں نے اس کے نظریے کو پاش کر دیا۔ آئے تو صحیح۔ اسی طرح وہ ایک ہے، وہ کونی سا گانڈو سا، کیا نام ہے اس کا، شیخ غیاس، جو بھی، بہرحال شہزاد، آئی تھنک یس، شہزاد غیاس وٹ ایور، وہ موٹا سا کولا سا ماں چود، وہ ماں چود، اس کے بیانیہ کو بھی میں نے جو سنا، بہت سارے، ایک نہیں کئیوں کو، میں نے ان کو ماں چودو لاؤ میرے سامنے آؤ، اور ایک بھی آدمی جرت نہیں کر سکتا میرے سامنے آنے کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس حقائق ہیں، سچائی ہے، اس نے جو ایک لائف ایکسپیرینس ہے اس کا، اور پھر اس کے اوپر جو اس کے پاس پروف ہیں، یہ ان کے ماں باپ یہ 10 بار بھی پیدا ہو جائیں گانڈو، یہ اس سٹیج تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے بہرحال یہ اللہ کسی سے کوئی اچھا کام لے لے۔ تو یہاں میں بتا رہا ہوں کہ جو اللہ نے جن کو بھیجا، جن مقدس ہستیوں کو نبیوں کی ٹائٹل کے ساتھ، اس کی توہین، ان کی میں سے کسی کی توہین کے اوپر کوئی پرتشدد واقعہ ہو جائے تو یہ بالبلا اٹھتے ہیں ماں چوت، جیسے ان کی گانڈ میں کسی نے وہ کیا دے دیا ہے، شتیر، اوکے۔ اور
جس کو یہ خود ماچود مانتے بھی ہیں کہ استثالی نوآبادیاتی نظام کا، اس نظام کا بنایا ایک مادر چود مرزا غلام قادیانی ہیں، اس کی دفاع میں کسی ایک نے، کیا نام تھا اس کا، فخر الدین، ایک وہ ایکس قادیانی نے اس کو جو ہے ایکسپوز کیا، اس کے نظریات کو، اس کو بتایا کہ ہاؤ کرپٹ دس قادیانی مافیا از. تو جناب انہوں نے میاں عزیز ایک قادیانی کو کہا کہ اس کو مرڈر کر دو. اس نے اس کا مرڈر کیا، عدالت میں بیان دیا میں نے اس لیے مرڈر کیا ہے جناب کہ یہ جو ہے میرے نبی کی اس نے توہین کی تھی. کوئی آؤ ماں چودو وہ بھی پروگرام کرو، تاڑی ماں نو سوری ہیں کوئی بھی نہ جاوے اور ترتیب ہے. تو ایسا ہے کہ یہ واقعات 1937-38 کے ہیں. یعنی انگریز کے بنایا ایک مادر چود جھوٹا نبی، اس کی توہین کے اوپر قادیانی جماعت متحدہ ہو کر ایک آدمی کو مار دے رہی ہے منصوبہ بندی کے ساتھ، اور تارا اور اس کو مینشن ہی نہیں کیا کسی نے تاریخ کے اندر. یہ میں ہوں، میں نے فیکٹ سامنے لائے ہیں. اور کوئی آیا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کلئی گر میاں عزیز وہ مادر چوت کون تھا. یہ جناب وہ شخص تھا جس نے ایک غیر قادیانی کو، جو قادیانیت ترک کر چکا ہوا تھا، اس کو اس الزام میں مار دیا کہ اس نے ہمارے نبی کی توہین میں کوئی اشعار لکھے ہیں، کوئی تقریر کی ہے، یعنی بلاسمی کے چکر میں اس نے اس کو مار دیا. اور یہ تو ہے ایک طرف کی کہانی کہ کیا جو فیکٹ ہوئے، جو میں نے موٹے موٹے الفاظوں میں بتا دیا مختصراً کر کے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا. اور جو لوگ یہ میری بات سنتے ہیں، جب بھی کبھی وہ کیا ڈاکٹر شاہ نواز کا مرڈر ہوا ہے، یا وہ سری لنکن کا، یا کرسچن کو جلا دینا، یہ سارے اور سارے میں نے بتا دیے ہوئے ہیں کہ سارے قادیانی خود کرواتے ہیں. اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا پروپوگنڈے کے لیے دنیا میں بتائیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہاں پر جناب، حالانکہ قادیانی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان جو ہے یہ ان کی اسٹیٹ ہے. تو یہ تو جانتے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر اور وہ ماچود ہر کوئی جو ہے ایک تھانے دار تک وہ بھی مرضی پاکستان میں ہے. آئے کوئی لبرل میری گول چیلنج کرے میں مانو نہ یہ دیا اور یا تیری ماں دا چوت آ ماں چودو کوئی کنجرے پترو. ہر روز آگے کہتے ہو جی قادیانیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، قادیانیوں تو بڑے پیس لونگ ہیں، ان کے ساتھ پاکستان میں انصاف نہیں ہو رہا. تاڑی ماں اور سورا جان دو کتی دے پترو گانڈو، تھی تاریخ نو اس طرح مس کر دو حرامی کتو. پرائم منسٹر، صدر، سفیر، جنرل، ججز، کیا بیروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، جو بھی بڑے بڑے ماں چود عہدے پاکستان جاندہ بڑے ہیں، مرسیاں دے کھولے کتی دے پترو. پاکستان کے سارے مالی وسائل ان کے پاس ہیں، پاکستان کے سارے پیداواری ان کے پاس ہیں. ماں چود کتی کے بچوں، حرام زادو. یہ کیوں نہیں بتاتے جی وہ مظلوم ہے. ماں کس سارے پولیس انسپیکٹر بڑے بڑے ماں چود، جو پولیس کیا کہتے ہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ سارے مادر چود مرزئی ہوتے ہیں. بڑے بڑے جیل کے وہ آفیسر وہ مرزئی ہوتے ہیں. یہ گانڈووں نے جو ہے پاکستان کے اندر کیا کہتے ہیں بدماشی کلچر کو بھی رائج کیا اپنے مفاد کے لیے. انہوں نے جناب کرپشن کی پاکستان کے اندر، سب سے زیادہ کرپشن ان ماں چودوں نے کی. اور کرپشن کا محکمہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب الاٹمنٹ جو ہے مرزا قادیانی نے ماچود اس کے بیٹے نے سب مرزئی لگا دیے. تو یار یہ
यानी हर किस ब्लैक मनी कौन लेके आया पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले, ये भी मैंने प्रूफ किया है। हर कोई माचोद मेरे इस गल नू आके चैलेंज करे, आए कोई जरूरत करे, क्या ओरिया, क्या जात, क्या मुजम्मल, क्या माचोद लिबरल और कोई मां चूता नजर आज तो सही। इन्होंने तो तारीख को मस किया है हरामजादों ने। ये पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं है, बल्कि ये किसी भी सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है। ये माचोद डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने तारीख को जो है मस करने के पैसे लेते हैं। हरामजादे हैं ये। ऐसे खतरनाक लोग जो हैं वो तो किसी भी सोसाइटी में, अमेरिका में भी नहीं कबूल होते। लेकिन ये शुक्र करें कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ इनको बर्दाश्त नहीं, बल्कि इनको हर किस्म की प्रिविलेज इनका ये सारा मुहैया किया जाता है। और क्या कहते हैं उसको, मराठिया तबका माचोद, ये बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कादियानियों की स्टेट है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਮਾਚੋ ਤੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਾਂਡੂ ਮਰਜ਼ਈ ਸਨ। ये जुल्म है मारा कुस्ता। आओ तो सही मेरे सामने। तो खैर मौजू फिर इधर से उधर हो जाता है। तो जनाब अली मैं क्या करूं, मुझे तो अफसोस अवाम के ऊपर भी आता है। ओए लिल्ला लतियां लोकां दियां, ओए जड़े मेरी गल नूं समझदे ने कि भी यह गल ठीक कह रहा है, उनसे लाख बारी हाथ जोड़ के कहना, ओए भैन मैं इनको क्या गाली दो, और उनको जाके कहो लिबरल्स को कि ताड़ी माँ का चूत, तुसी ये जो बातें करते हो, आगा वसीम इनको रद्द करता है, आप क्यों नहीं उसका जवाब देते। और इससे क्या होगा कि अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर, अल्लाह और नबी की ज़ात आपसे खुश होगी। खामोश तमाशाई बनोगे तो आप में, और क्या मैं कहूँ, खुदा के लिए ये कोई यूट्यूब के ऊपर कोई इस किस्म की बात करते हैं तो आप उनको मेरा रेफर करें, जो मैंने इनके के बयानिए को मुकम्मल तौर पे रद्द किया है। ये जब कोई लाइव लेक्चर देने जाते हैं वहाँ जाके बड़ी रिक्वेस्ट करें इनसे, जनाब आपने कहा था कि जी ये मंजूर पश्तीन बहुत बड़ा इनकलाबी है, आपने कहा था कि ये नज़रियाती लोग हैं, वो तो आगा वसीम कहता है ये तो शावनिस्ट हैं। आपने कहा था कि जी जनाब मरज़ई जो उनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है, आगा वसीम तो कहता है कि पाकिस्तान का सारे इंस्टीट्यूशन में मरज़इयों का होल्ड है और ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं 80% 90% मुसलमानों की। आप कहते हैं कि जी वो सिंध में उनको जबरी मुसलमान बनाया जाता है, आगा वसीम कहता है कि वो तो वो तो कादियानी बनाते हैं। आप उसको फेस तो करें। आप कहते हैं कि जी जनाब पाकिस्तान कादियानियों ने बनाया, आगा वसीम कह रहा है कि वो तो चंद हफ्ते पहले तक मिर्ज़ा वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं था, मैं यूनाइटेड इंडिया में। आप कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, वो मदरचोद जो वजीर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ज़फ़र अली ख़ान ने ये वो माचुदकी की थी कि वो लिखी थी। जबकि आगा वसीम तो कह रहा है कि ये उसने नहीं लिखी। कोई ऐसा एविडेंस उसकी डेली की एक एक चीज़ आपके सामने रख दी है। जो देखिए जमात कादियानी का तो हरगिज़ और हरगिज़ ये मुफाद नहीं था कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं या कोई खुद मुख्तियार रियासतें यहाँ बन जाएं, हरगिज़ नहीं था। माचदो तो फिर वही बात है कि ये यार अकेला मेरा कोई मसला नहीं है। ये मैं जो सामीन जो सुनने वाले हैं, ये मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इनके क्या बोलते हैं, इनके यूट्यूब और ट्विटर वगैरह पे इनसे सवाल करें आप। वो बातें जो इन मादरचोदों ने कही हुई हैं कि भाई
पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री था, उनसे पूछे यार, एक आगा वसीम तो सारे प्रूफ दे रहा है कि पाकिस्तान में मरज़ई मिलिट्री था, पैन चौदह, तुम इसके ऊपर क्यों नहीं अपनी कमेंट्स देते? आगा तुम कहते हो जनरल ज़ियाउल हक एंटी कादियानी था, आगा वसीम कहता है वो तो खुद कादियानी था, और उसने जितनी सर्विस कादियानियत की है, मरज़ई का अपनी औलाद, मिर्ज़े की अपनी औलाद इतनी नहीं कर सकी। किसी मरते हुए जिस्म को जिंदगी देना एक बहुत बड़ा काम होता है। भुट्टो ने कादियानियों को इंस्टीट्यूशन से निकालने का जो प्रोसेस शुरू किया था, इनसे इनकी मौत वाक़या हो रही थी। इनकी ज़मीनों को, इनके स्कूलों को, इनकी फैक्ट्रियों को, इनकी हर एक चीज़ जो कोई थी, इनके बैंकिंग वगैरह, उनको कौमी मलकियत में लेने का मकसद कादियानियों का को कमज़ोर करना था। माचोदो ताड़ी मंसूर ये तुसी आज कह रहे हो कि जी उसने बड़ी गलती की। फक यू। मरज़इयों का तो मैं ये बातें ये बता रहा हूं कि कोई ना कोई तो यार खुदा के लिए इनसे सवाल करें, क्योंकि मेरी बातें तहरीक का हिस्सा हैं, ये फैक्ट है। मैं कोई व्लॉग इसलिए नहीं बनाता कि बहुत सारे व्यूज आए, व्यू ने पैड़ी आ गया और उन्होंने वो सारा कुछ जो कर छड़िया है, फिल्टर कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रीज और ये वो, चलो हु केयर, लेकिन चले आ तो रही है ना। तो इसलिए इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आली, ये जो मुनाफकत, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और ये जो तारीख़ को मस करने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, और जो नुकात मेरे पास आए हैं मैंने उनको बिल्कुल, तो आप भी जाके खुदा के लिए यार कोशिश करें कि इनके ऊपर बातचीत करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इनके फॉलोअर्स जिनके दिलों पे मोर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला वो भी यही सच्चाई पे कायम हो जाएंगे, अल्लाह उनको हिदायत देगा। और ये पूरे अवाम के अंदर ये चीज़ें जब चली जाएंगी तो एक बहुत बड़ा अवाम दोस्त इनकलाब आएगा फिर, जिससे इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी, अच्छे में, बुरे में नहीं। कादियानी तसल्लुत में रहोगे तो दिन ब दिन बदजरीद नीचे आते जाओगे। आज अपना गुर्दा बेच रहे हो, कल तुम अपना दिल बेचोगे अपने सर्वाइवल के लिए। यार ये हालत कर दी हुई है कादियानियों ने, माचोदों ने। ये देखिए, ये जर्नैल, ये सारे माचोद हम तो जानते हैं, मैं तो जानता हूं कि इन्होंने क्या, इनका फील्ड में आना, फौज में आना कादियानियों की मर्जी से होता है, इनका जर्नल बनाना, फिर उसके बाद कादियानी इनको कहते हैं ठीक है लूट मार करो, रिटायर्ड हो जाओगे तो बाहर आ जाओ, कनाडा में तुम्हें होटल ले देंगे। तो दिस इज हाउ इट इज। आज माचोद पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है, और गांडू पूरे मीडिया में सिर्फ एक ही बात है, इमरान रिहा हो रहा है या वो माचोद दोबारा वजीर आजम बन रहा है। इसके अलावा दुनिया में क्या तब्दीली हो रही है, क्या एक माचोदई ऐसा नहीं है कि जो इसके ऊपर आके कौम को सही रहनुमाई करे। तो ये एक मिशन है, ये वक्त का जिहाद है कि इसको हमने आगे लेकर जाना है। तो मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट आप लोगों से कर सकता हूं कि इनके ऊपर प्रेशर बने, ताकि इनको पता चले कि जब हम माचुदकी करेंगे, कादियानी बयानिए को जो है वो दो अंग्रेज़ी के तिखे लफ्ज़ बोल कर, तो ये करके और वो करके, तो हम कभी किसी शायर की, या क्या कहते हैं उसको, फ़िलासफ़र के को रेफ़र करके, और हम जो है यू नो ऐसे लोगों को डॉज करके तो हम बहुत आगे चले जाए थे। और वो जब इनको पता चलेगा कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, हमारे बयानिए को मुकम्मल तौर पे एक आदमी है आगा वसीम रद्द कर रहा है,
تو یہ کم از کم باز آئیں گے جس طریقے سے کھل کر یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. تو جو قومیں گمراہ ہو جائیں اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے میرے بھائیوں. یہ میں صدیوں سے، نوٹ صدیوں سے، چند سالوں سے کہہ رہا ہوں. تو یہ فیکٹس ہیں، ان کے اوپر آپ آئیں. تو بہرحال بات تو لمبی ہو جاتی ہے، موضوع میں کوئی ایز سچ کوئی تیار نہیں ہو کے آتا، لیکن چلیں جو ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں آج یہ عزیز احمد کلیگر جو ایک اجرتی قاتل تھا قادیانیوں کا، اس نے فخر الدین کو قتل کیا تھا 1937 میں آئی تھنک. یہ تو وہ قادیانی جو ہے اس کے دفاع میں آئے کہ بھئی کیونکہ اس نے ایک ہمارے نبی کو کی توہین کی تھی، اور وہ غصے میں آیا اور اس طرح اس نے مار دیا. انہوں نے اب اس کی کہانی جو ہے وہ یوں ہے کہ فخر الدین جو ہے وہ کسی زمانے میں قادیانی تھا، اور قادیانیوں کا خاص الخاص بندہ تھا. مرزا محمود کے سارے راز اس کے پاس تھے. مرزا محمود کس عورت کے ساتھ سوتا ہے، کہاں شراب پیتا ہے، کہاں زنا کرتا ہے، کس کس طریقے سے جو ہے ان کے جو کرپشن ہے، وہ سارا کا سارا حساب کتاب اس کے پاس ہوتا تھا. اور یہ ظاہر ہے کہ بہت اوبیڈینٹ قسم کا، باوفا ایک طرح کا ملازم خاص تھا فخر الدین. تو اسی دوران عبد الرحمن مصری جو ہے اس کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہو گئی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوئی جو اس کے لیے باعث کیا کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ میں نے ان کے اتنے کام کیے ہیں اور مرزائی میرے کام میں جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو اس کے اوپر وہ تھوڑا سا ناخوش ہوا قادیانی لیڈرشپ سے. پھر عبد الرحمن مصری کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو تعلقات پیدا ہوئے، تو پھر اس میں ایک نئی تبدیلی آنا شروع ہوئی. تو یہاں یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو جماعت خود اپنے فالوور کو اس کی یہ ذہن سازی کر دیں کہ فلاں شخص نے کیونکہ مرزا قادیانی کے خلاف بات کی ہے، اس کی توہین کی ہے، اس کے خلاف کوئی پوسٹر لکھا ہے یا کوئی تحریر لکھی ہے، تو وہ واجب القتل ہے. اگر جو کوئی اس کو قتل کرے گا وہ جنت کا شہزادہ اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ہوتے ہیں ٹپیکل ان کا. اب اگر یہی فارمولا، یہی چیز مولوی استعمال کریں تو پوری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پھیرا جاتا ہے. اور پھر اس ڈنڈورا پھیرنے میں سب سے آگے کون ماچود ہے؟ قادیانی ہے. اوے پین چودو، ایک واری اویو تسی بھی تو یہی کام کرتے رہے ہو. او فخر الدین ملتانی کیوں مارا گیا تھا؟ دسو تاڑی ماں دا. آئی ڈونٹ نو یہ کیسے. تو جناب یہ ایک عبد الرحمن مصری غالباً تھا تو یہ ہندوستانی، لیکن آئی تھنک کہ یہ مصر میں وہ کیا مبلغ تھا ان کا، تو اسی وجہ سے اس کو مصری اس کے نام کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا گیا تھا. یہ قادیان میں رہتا تھا اور بڑا کلوز تھا اس کے مرزائیوں کے، یعنی مرزائی لیڈرشپ کے. تو ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہوا تھا، کوئی کہا جاتا ہے کوئی پیسے کے اوپر ہوا تھا، کبھی کہا جاتا ہے کہ کوئی رشتے کے اوپر ہوا تھا کہ اس کی کوئی بیٹی تھی یا کوئی حسینہ تھی، اس کے چکر میں یہ دونوں تینوں تھے. یعنی کوئی نہ کوئی وجہ تھی ڈسپیوٹ کی. تو وہ پھر اس نے مرزائیوں کے خلاف ایک کمپین شروع کر دی، مرزائی لیڈرشپ کے خلاف، اور ان کی کرپشن کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بتانا شروع کر دیا. اور اس میں فخر الدین ملتانی جو تھا، جو ان کا ملازم کی حیثیت تھا، وہ کیونکہ سارے رازوں سے واقف تھا ان کے کہ یہ کس طرح کے کرپشن کرتے ہیں، کیسے یہ لوگوں کو
جو ہے وہ اپنے اوپوننٹ کا مرڈر کروا دیتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کر دیتے ہیں، اور یہ خود عیاشیاں کرتے ہیں، زانی ہیں یہ وہ، تو وہ پھر مصری کے ساتھ مل کے انہوں نے باقاعدہ یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو ان کی اصلیت بتائیں. تو اسی دوران ہوا یہ کہ انہوں نے عزیز احمد جو تھا اس کو، وہ مرزئی تھا، کلئی گر تھا. کلئی گر ایک زمانے میں لوگ، آئی ریممبر، آئی ڈونٹ نو آج بھی پاکستان میں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ لوگ آتے تھے، ان کے پاس کوئی چیزیں ہوتی تھیں، کوئی مٹی کا ریت، اور کوئی کیا بولتے ہیں اس کو، سلور ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی تھی، وہ برتن پر لگاتے تھے اور شائننگ ہو جاتی تھی، اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے ہمارے برتن نئے ہو گئے ہیں. خیر بہرحال وہ کلئی گر تھا وہ مادر چودنا. تو انہوں نے اس کو ذہن سازی کی کہ یہ کیونکہ ہمارے خلاف ہے اور یہ ہمارے نبی کو یا تمہارے نبی کے گستاخی کرتا ہے، تو اس کو تم اڑا دو، اور اگر تم گرفتار بھی ہو گئے تو یہاں پر انگریزی جو قانون ہے اس کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم تمہیں نکلا لیں گے، لیکن یہ جو ہے اس کا تم کام کر دو. اس کے لیے اس نے ایگری ہو گیا. تو اسی لیے اس کو بیان دلوایا گیا عدالت میں کہ تم اگر یہ کہو گے کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے تو جج تمہیں جو ہے وہ سزا نہیں دے گا. اس کو انہوں نے پھنسا دیا. یہ گیا، اس نے اس کو چاقو واقو مار دیے اور اس کا مرڈر کر دیا. اب ساری جماعت قادیانی جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ گئی، دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارا کیس کر رہے ہیں، ہم تمہیں نکلوا لیں گے یہ وہ. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو وہ، کیونکہ پہلے جو مقدمہ ایک سکھ کے پاس آیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں، سیشن کورٹ کا جج تھا، اس نے ان کے خلاف بیان دیا. اس نے کہا نہیں تم، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو قاتل ہے، اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس نے مارا ہے دن کے روشنی میں، تو اس کو سزائے موت ہوئی ہوگی. تو وہ کیونکہ انہوں نے اس کو یقین دہانی کروائی ہوئی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو اسی لیے پھر جو ہے آہستہ آہستہ وہ فرسٹریٹڈ ہوتا گیا. جیسے جیسے پھانسی کے دن نزدیک آتے گئے تو اس نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ بھئی میں پھر سچ یہی بتا دوں گا کہ مجھے مرزا کیا نام ہے اس کا، مرزا محمود وغیرہ نے موٹیویشن کی تھی اور مجھے پھنسا دیا تھا. تو آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ مجھے، لیکن دن بدن تو پھانسی نزدیک آ رہی ہے، ابھی تک میں پھنسا ہوا ہوں، اور میرے لیے کوئی، پہلے تو کھانے بھی آتے تھے یہ وہ ساری چیزیں، اب کوئی ملنے بھی نہیں آتا. تو اس میں جو ہے یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب وہ پھانسی لگ گیا، اس سے اس کی بھی جو قادیانیوں نے کیا لکھا اس کے بارے میں، سارا مکمل جھوٹ. اور جو پلی اس نے لی تھی کہ جناب میں نے اس لیے اس کو مارا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتا تھا، تو اس کا حوالہ بھی جو ہے قادیانیوں نے خود ہی دیا ہوا ہے. جو اس کو بتایا گیا تھا اس نے ایز اٹ از جا کے وہ سکھ مجسٹریٹ ہوتا یا جو بھی ہے اس کے سامنے بیان دے دیا. تو یہ انہوں نے ایک ٹکٹ میں دو مزے لینے کے لیے جو ہے یہ سارا اس کو پھنسا دیا. اب آپ دیکھیں، یہ آپ اس کی کنفیشن اور دوسرے عبد الرحمن کا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں کہ یہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. یہ آپ دیکھیں، میاں عزیز احمد صاحب کے خلاف مقدمے کی سماعت گرداسپور میں. فخر الدین کے اشتہار نے مجھے سخت اشتعال دلایا. اچھا جی، گرداسپور 10 اگست گزشتہ پرچہ میں میاں عزیز احمد صاحب کلئی گر پر جس مقدمہ اقدام قتل کی سماعت کی اطلاع دی گئی تھی وہ آج صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش ہوا، کیونکہ صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب نے مجسٹریٹ صاحب علاقہ کی
अदालत से मुकदमा मुंतकिल करके उनके पास भिजवा दिया था और हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने की ज़रूरत ना रही। आज गवाहान इस्तखासा में से 7-8 गवाहों की शहादत अदालत ने कलम बंद की और मुल्ज़म का बयान भी कलम बंद किया। मुल्ज़म ने बयान किया कि फ़खरुद्दीन मुल्तानी ने बरोज़ जुम्मे रात गंदा इश्तिहार बोर्ड चस्पा किया जिससे मैं हज़रत मसीह माऊद फलां 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 और हज़रत अमीरुल मोमिनीन फलां फलां को गालियां दी गई थीं। इस इश्तिहार ने मुझे सख्त इश्तिहाल में डाल दिया और इसके बाद वकू के रोज़ फ़खरुद्दीन इस बाज़ार में आ रहा था जिसमें मेरी दुकान है। मैं ज़ब्त ना कर सका और चाकू से मैंने इसको ज़ख्मी किया, लेकिन मेरी नीयत इस पे कातलाना हमला ना थी बल्कि इस गर्ज से थी कि ऐसे गंदे इश्तिहार शाया करने से बात रहे। इसके बाद फ़खरुद्दीन के साथियों के मारने से मैं गिर गया और अपनी जान की हिफाजत में अब्दुल हकीम अब्दुल अजीज़ को भी 1-2 ज़ख्म आए होंगे, मगर इस वक्त मेरी आंखें चोट लगने की वजह से अंधेरा छाया हुआ था। अदालत ने मियां अजीज़ अहमद साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मज़ीद समाअत कल होगी। नामा निगार। हाँ जी, ये आप देख लें। ये वो कह रहा है कि वो गुस्सा में क्यों में आया कि उसने मेरे नबी की तौहीन की थी और उसके बेटे की तौहीन की थी। अब इसी के मुकदमे को लड़ने के लिए और उसको सज़ा ना हो, उसको हक पर साबित करने के लिए वो ज़ियाउल हक की वालदा उम्मतुल बतूल, हाँ उम्मतुल बतूल से याद आए, देखो माचोत कितने लोग यानी इनका मग़ज़ कितना ख़राब हो चुका होगा, कितने ये अंधेरे में आ चुके हुए हैं। जानते हैं सतही सी नॉलेज रखने वाला मौलवी भी मादरचोद जानता है कि उम्मतुल बतूल हिंदुस्तान में उम्मतुल जिस लड़की औरत के साथ लग जाए वो मरज़ई होती है। और इन मादरचोद मौलवियों ने आज तक ये जान के कि इसकी माँ का नाम जो है वो कादियानी नाम है, उसके ऊपर भी ये मादरचोद जो हैं क्या और या क्या ज़ाद अहमद कोई वो उसको बज़िद है कि ये मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। इनसे ये सिखों से भी बड़े काफिर हैं माचोद। ओके तो अब क्या किया जा सकता है, जिथे आवे दावा बिगड़ा होते मेरी गल किथे कोई सुनेगा। तो खैर मैं ये आपके सामने रख रहा हूं, यानी कादियानी मजहब में रवा है कि अगर कोई आदमी किस नबी उनके नबी की तौहीन करे तो वो वाजिबुल कत्ल है। और यही वजह है कि उसको जेल से निकालने के लिए, मुकदमे से निकालने के लिए ज़ियाउल हक की वालदा का ठोकू, क्या नाम था उसका, मिर्ज़ा अब्दुल हक एडवोकेट, ओके, ये उस मुकदमे में था। शेख बशीर अहमद मशहूर एडवोकेट वो इस मुकदमे में था, और बहुत सारे कादियानी जो थे वो सारे इस शुरू में इसको छुड़ाने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए जो है वो सरगर्दा थे। तो अब मसला ये है कि ये चीज़ जो मैं सामने पेश कर रहा हूँ, जब ये माचोद, ये बोंडी लिबरल और ये इस किस्म के गांडू लोग जो हैं आके ये जब तनकीद करते हैं कि जी मरज़इयों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, जो तौहीन के नाम के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो कैसे कादियानियों को जस्टिफाई कर सकते हैं जबकि उन्होंने खुद ये सारे काम किए हुए हैं। माचो कुत्ती के बच्चों, हरामियों, कुत्तों, आओ इसका जवाब दो गांडुओं। तो ये
میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں, آپ دیکھ لیں. جی آپ نے دیکھ لیا, کوئی شک کہ کس طریقے سے وہ کلائی گر عبدالعزیز کلائی گر جو ہے وہ عدالت میں کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی, میں نے مار دیا اس کو. اور اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ قادیانیوں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ ہے, اور یہ ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہیں کہ جناب یہ توہین مذہب کے اوپر کسی کے قتل کو نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں ہے, اور قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اس کا اب یہ رامدی مادر چودھ جو ہے, یہ جو چوڑے اکلوں بڑ مروانا لا ماں چودھ, یہ آ کے بتائے نا, جب یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جان لیں کسی کی, یہ قادیانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, قادیانیوں کی جو ہے, اور تیری ماں دا چوتھا تھے آگے جواب دے گانڈوا گشتی دے پتر, بڑا حوصلہ سی اس چوڑے دا جا تیرے نال بات پہلی کردا سی. تو بہرحال یہ فیکٹس ہیں, ان کو اگر ہم ایک طرف کر کے تو ایک ہی بیانیہ لے کر چلیں گے تو وہ پھر ناانصافی ہے اور گمراہ کن باتیں ہیں. تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ چیز رکھ دی ہے کوئی ماچود حرام زادہ لبرل یا ان کا ہم نوا وہ کیا مادر چود غامدی انجینئر وغیرہ آ کے یہ بات کریں؟ کبھی بھی نہیں. تو اب یہ اس کے پیچھے ایک وہ جیسے میں نے بتایا کہ عبد الرحمن مصری, یہ جناب اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ہاؤ اٹ سٹارٹڈ, کہ بھئی یہ اصل چکر کیا تھا. چکر یہی تھا کہ وہ مصری جو تھا اس نے ایک گروپ بنا لیا ہوا تھا قادیانیوں کے اندر, اور یہ ان کے کوئی اختلاف تھے, یہ بھی ان کا رازدان تھا, یہ بہت ساری چیزیں جانتا تھا. تو اس نے جناب قادیانی یہ ترک کر کے تو ان کے خلاف ایک کمپین شروع کی, جس میں فخر الدین جو تھا وہ بھی شامل ہوا. تو یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. مصری پارٹی کی خطرناک اشتعال انگیزی حکام میں ضلع گرداسپور کی پوری توجہ کے قابل. اب مصری پارٹی کی فوش گوئی ناقابل برداشت کی حد تک پہنچ گئی ہے. فخر الدین کا تازہ کلمی اشتہار فوش کا مرکز جماعت احمدیہ کی تباہ میں خطرناک اشتعال پیدا کر رہا ہے. وہ اس سے قبل جماعت احمدیہ کے مقدس ترین وجودوں کو گندا قرار دے کر سرین دھمکی شائع کر چکا ہے کہ ہم اس نیت سے کرے ہوئے ہیں کہ ان گندوں کو جان پر کھیل کر عزت و آبرو گوا کر اہل و عیال قربان کر کے قادیان سے نکال پھینکیں. اشتہار کی جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے جولائی 31 جولائی 1937, اور اس نے اپنے اشتہار فوش کا مرکز میں مرزا محمود کے خطبے کے ایک شرطیہ اور مستقبل سے تعلق رکھنے والے جملے کو بگاڑ کر جو ناپاک جملے ادا کیے ہیں وہ جماعت احمدیہ کی غیرت کو کھلا چیلنج ہیں. ایتھے غیرت آ گئی جی. اچھا جی, مندرجہ بالا دھمکی سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کو گوا کر دوسروں کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں, اور بقول خود اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مرزا محمود اور اس کے خاندان اور دیگر بزرگان سلسلہ کی جانوں پر حملہ آور ہونے کی بھی نیت رکھتے ہیں. نامعلوم اس قسم کی شدید ترین اشتعال انگیزی کو دیکھ کر حکام ضلع کیوں خاموش ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ ان لوگوں کی نیتیں کیا ہیں اور کن کن طریقوں سے ظالم ہونے کے باوجود مظلوم بن کر فساد کروانا چاہتے ہیں؟ کس طرح اشتعال انگیزی کے ذریعے اپنے باطنی پروگرام کو پورا کرنے کے منصوبے کر رہے ہیں؟ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ حکام بالا کو اس کی طرف توجہ دلائیں.
सेक्रेटरी अंजुमन इंसार खिलाफत कादियान जी। तारीख है जी 8 अगस्त 1937। झूठो झूठ, गंडेरियां तो तेरियां तो मेरियां, मरज़इयां ते लिबरलां दियां गल्लां, कज़ब दियां ढेरियां। तो जनाब आली अच्छा मेरे लाहौरी लहजे पे हंसी ना करे, नहीं ये मेरे इख्तियार में नहीं। बहरहाल वो जब मैं पाकिस्तान में होता था, हम क्रिकेट खेला करते थे, उस ज़माने में एक बड़ा मशहूर गाना हुआ था, छड़ी रे छड़ी। तो वो जितने भी हमारे कॉमरेड दोस्त वगैरह प्लेयर होते थे, वो फिर मजाक के लिए कहा करते थे ये गाना सुनाओ। एक मैं था और एक दो और लड़के थे जिनका ये बोलने का अंदाज जो था लाहौरी था। तो बहरहाल आज इससे याद आया गंडेरियों से, और कि भाई यकीनन मैं वो सही प्रोनाउंसिएशन के मामले में वो नहीं कर सकता। मुझे तो नहीं महसूस होता, सुनने वाले को होता होगा, होता है। आमीन। खैर, आपने ये सुना कि उसका पहला स्टेटमेंट क्या है। जब वो गिरफ्तार हुआ उसने कहा कि मैंने ये जो फ़खरुद्दीन मुल्तानी था ये तौहीन करता था हमारे नबी की, तो मैं गुस्से में आके मैंने उसको चाकू मार दिए या छुरियाँ मार दी, जो भी है। ये उसका अदालती बयान है। और कादियानियों ने क्या लिखा है, मिस्री पार्टी की बर्बरियत का एक और मुजाहरा। ये ऑफिशियल इनका जो न्यूज़पेपर है वो इसको किस रंग में पेश कर रहा है। और मादर चौधों को इतनी नहीं पता कि जो अदालती बयान हमने लगा दिया है और ये दोनों चीज़ें कितनी आपस में मुतजाद हैं, दोनों स्टेटमेंट। मिस्री पार्टी की बर्बरियत का एक और मुजाहरा, कादियान 8 अगस्त। सुना गया है कि कल तकरीबन 5 बजे शाम फ़खरुद्दीन मुल्तानी, हकीम अब्दुल अजीज़ और बशीर अहमद पिसर शेख मिस्री नया बाज़ार मुतसल चौकी पुलिस में लाठियों से मुसल्ला होकर आमदियों को देख दानिस्ता इन्हें इश्तियाल दिलाने के लिए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहते हुए गुजरे। वहाँ अजीज़ अहमद कलईगर, जिसके मुतल्लिक फ़खरुद्दीन मुल्तानी, यानी फ़खरुद्दीन लिखा हुआ है मुल्तानी में यहाँ, फ़खरुद्दीन को ये शिकायत थी कि वो उनके मकान के सामने पैरा देते हुए बरहना हो गया था, बाजार से गुजर रहा था। इन्होंने ये कहकर के यही वो है, अजीज अहमद कलईगर को मारना शुरू कर दिया। इस पर अजीज अहमद ने खुद हिफाजती का पहलू इख्तियार करते हुए इन पर हमला किया। मालूम हुआ कि फ़खरुद्दीन, अब्दुल अजीज और अजीज अहमद कलईगर तीनों को चोटें आई। मामला पुलिस के हाथ में है जो तफ्तीश कर रही है। अब आप खुद देख लें। मजिस्ट्रेट को वो बोल रहा है कि मैंने इसलिए उस पर अटेम्प्ट की कि उसने मेरे नबी की तौहीन की थी। और यहां मादरचोद क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट लिख रहे हैं कि वो उसके सामने नंगा हो जाता था, फिर वो उन्होंने उसके ऊपर यानी हमला कर दिया अजीज अहमद कलईगर को मारने के लिए। फिर उसने अपने दिफा के लिए जो है वो चाकू का इस्तेमाल किया और इन तीनों को चोटें आई। वहां ये कह रहा है कि मैंने मारा है इसलिए कि वो तौहीन कर रहा है, और यहाँ ये क्या कह रहे हैं। कितना तजाद है, कितना झूठ है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये लिबरल वगैरह जो भी बातें करते हैं ये मादरचोद झूठ की बुनियाद पर करते हैं, और जो चीज़ झूठ की बुनियाद के वो ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनती है। यही वजह है कि मैंने इन सब मादरचोद, ये क्या मुजम्मल है, वो शहजाद गयास और सो मैनी अदर, इन सब को जलील और रुसवा कर दिया, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं।
اوکے. تو یہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے کیسے طریقے سے جو ہے ظلم و ستم کر کے انسان کی جان لے کے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب ہم سے زیادہ امن پسند کوئی نہیں. اور ریالٹی کیا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ باتیں نہیں سمجھیں گے عوام خدا کے لیے، اب جب بھی وہ مرزئی جلد یا بدیر جو بھی کوئی نیا توہین کا قتل یا کوئی کاروائی کروائیں گے بلاسمی کے نام کے اوپر، تو یاد رکھیں پاکستان کے یہ جیسے ہی آئیں گے نا، کیا نام ہے، لبرل وغیرہ، کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شدت پسندی اور مولوی اور یہ ہوتا ہے، تو میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے ان کو کہنا تم مادر چودہ جن قادیانیوں کی طرفداری کر رہے ہو، وہ قادیانی بھی تو ایسا کرتے رہے ہیں، ان کو بھی کنڈیم کرو تو مانے، ان کو بھی کہو کہ جی انہوں نے تو جناب ایک آدمی عزیز احمد کلیگر کا جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی ذہن سازی کی اور اس سے قتل کروایا اور کہا کہ یہ اس نے نبی کی توہین کی تھی اور یہ اور وہ. یار میں تو عوام سے یہی بات کہہ رہا ہوں خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے تم لوگوں کو یار ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے یہ آپ اپنے دین کی خدمت کرو گے، یہ آپ اپنے ملک کی خدمت کرو گے، آپ حق کا ساتھ دو گے. اور بولو تے صحیح. اور ہم ان کو آئسولیٹ کر دیں گے، بالکل آئسولیٹ کر دیں گے. ان کے بونکنے کو سنے گا کوئی نہیں کہ وہ جان جائیں گے کہ آغا وسیم نے کیسے ان کو جو ہے ذلیل و رسوا کر کے جو ہے ذلت کا نشان بنا دیا ہے. یار آپ کیوں نہیں میرا ساتھ دیتے؟ میں یہ نہیں کہتا کوئی لڑائی کرو، کوئی یہ کرو وہ کرو، ان سے سوال کرو ماں چودوں سے. اتنی روشن دلیلیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، کب سے لا رہا ہوں یار. ایک بندہ جو ہے وہ نہیں پوچھتا کسی سے، کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ اور یا مقبول جان تو بہن چود وہاں جا کے مرزئیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا اور یہاں تو آ کے مرزئیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. یہ دوغلا پن کیوں؟ توبہ کیا تم نے ماں چود؟ اسی طرح سے آپ مزمل سے پوچھیں، اسی طرح سے آپ مولویوں سے پوچھیں، یار کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ تو بہرحال جی آپ کرو گے، آپ کا اپنا فائدہ ہے، اپنے دین کی خدمت کرو گے، اپنا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ بھی کوئی حرکت کریں. مولوی ہیں وہ مادر چوت سنتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں لو جی آغا وسیم تو اپنے اور پٹوں کے علاوہ کسی کو سب کو کافر کہتا ہے. میں نے کب کہا ہے سب کو کافر؟ میں نے تو جو دلائل دیے ہیں وہ سامنے رکھے ہیں کہ اقبال قادیانی تھا قادیانی، ماں کا چوت کوئی آ کے میرے سامنے اس کو مسلمان ثابت کرے. ضیاء اللہ تھا قادیانی، آئے کوئی ماں کا اس کسی کا کہ میرے سامنے آ کے اس کو مسلمان ثابت کرے. جو عمران خان کو بھی میں نے کہا قادیانی، کوئی ضد پہ نہیں کہا ماں چودو. میں تو جانتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ ہم کسی کو اس طرح سے نہیں منہ اٹھا کے قادیانی کہہ سکتے. تو اس لیے جن کو میں نے قادیانی کا ثبوت سامنے لیے ہیں، اور اگر کوئی حلالی مولوی ہے یا کوئی لبرل ہے تو آئے اس کا توڑ بتائے، آئے اس کو کنڈیم کرے، آئے اس کے میرے دلائل کو رد کر کے دکھائے. جو نہیں کر سکتے تو ماچوت نہیں کر، کیا مت آ سکتی ہے نہیں کر سکتے ماچوت. تو بہرحال جی یہ فیکٹس ہیں، اس کے اوپر اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر مسلسل گمراہی ہے، مسلسل. یہ سارے فیکٹس جو ہیں میں آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھ رہا ہوں، اپنی طرح سے کوئی چیز نہیں. تو یہ بالکل اس کی پھانسی کی جو ریزن وہ یہی بنی تھی کہ یہ جو عزیز احمد کلیگر جو تھا وہ خط لکھتا تھا کہ بھی آپ نے جو پرومس کیے تھے اس کو آپ فلفل نہیں کر رہے، نزدیک آ رہی ہے پھانسی کا وقت، اور یہ نہ ہو کہ مجھے پھانسی لگ جائے اور آپ لوگ جو ہیں آپ مجھے اوائڈ کر رہے ہیں. اگر یہ پھر آخر میں اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر آپ نے میرے جان کے کا جو ہے نہ کیا تو میں پھر اتھارٹیز کو ساری حقیقت بیان کر دوں گا کہ مجھے موٹیویٹ کیا گیا تھا انعام کے طور پر جنت اور یہ اور وہ، اور انہوں نے
اس آدمی کو اس لیے قتل کروایا تھا مجھ سے کہ وہ جو ہے ان کے مذہب کو چھوڑ کے اور ان کی جو ذاتی کرپشن تھی اور جو ان کے جنسی اور یہ اور وہ ساری چیزوں کو وہ ایکسپوز کر رہا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے مجھے استعمال کیا. تو یہ ان کے ایکسچینج ہوتے رہے لیٹرز، اور پھر اس کے بعد مرزائیوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ جو ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کو اب ہینگنگ کرواؤ جلد از جلد اور یہ قصہ تو ختم ہو. تو یہ اس کا بیسک ریزن بنا تھا. اب جو میاں عزیز احمد کو پھانسی دے دی گئی، یہ جناب ہے مورخہ 10 جون 1938 کا. اچھا جی، قادیان 8 جون 1938 آج 9 بجے صبح کے قریب میاں عزیز احمد صاحب کی لاش بسیا لاری قادیان پہنچی. انہوں نے میاں فخر الدین ملتانی پر ان کے ایک نہایت ہی اشتعال میں آ کر اگست 1937 میں حملہ کیا تھا، اور کئی دن بعد ملتانی صاحب کی موت واقع ہو گئی تھی، اور اس پر عدالت سیشن کورٹ گرداسپور نے میاں عزیز احمد صاحب کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا تھا، جس کی اپیل پہلے ہائی کورٹ سے اور پھر پری کونسل خارج ہو گئی. آج صبح 6 بجے انہیں ڈسٹرکٹ جیل گرداسپور میں پھانسی دے دی گئی، جہاں سے ان کے ورثا اور دوست ان کی لاش کو قادیان لے آئے. لاری کے ساتھ کچھ پولیس بھی آئی، اگرچہ تجویز دوپہر سے قبل ہی دفن کر دینے کی تھی، مگر یکایک غیر معمولی طور پر بارش آ جانے کے باعث التوا ہو گیا. اس دوران میں کثیر التعداد مردوں اور عورتوں کو مرحوم کا چہرہ دیکھنے کا موقع مل گیا، جس سے مسکراہٹ ظاہر ہوتی تھی. ظہر کی نماز کے بعد باغ میں مرحوم کی نماز جنازہ حضرت مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب نے پڑھائی، جس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی، اور مرحوم کو غیر موسی اسباب کے قبرستان میں دفن کیا گیا. اگرچہ مرحوم نے اس فعل کا ارتکاب انتہائی اشتعال کی حالت میں کیا تھا، تاہم بعد میں ان کو اس امر کا بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ یہ فعل احمدیت کی تعلیم اور روایت کے خلاف ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنی متعدد چھٹیوں میں اس امر کا اعتراف کیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں انتہائی اشتعال کی حالت میں بھی کیوں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا. یہ میری غلطی ہے، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ضعیف والدہ اور بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا کرے. معلوم ہوا ہے کہ مرحوم کے دوست اور رشتہ دار کل جب آخری ملاقات کے لیے جیل گئے تو مرحوم نے دوران گفتگو میں اپنی قلبی کیفیت کا نہایت مسرت آمیز لہجے میں یوں اظہار کیا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے. میرا فعل واقعی حضرت مرزا قادیانی کی نیز مرزا محمود کی تعلیمات کے سراسر خلاف تھا. دیکھو کتنا بڑا پہنچے جھوٹ بول رہے پھر. مجھے یقین ہے کہ مجھے اس کی سزا ملے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں. مجھے خوشی ہے کہ میری وجہ سے جو تکلیف مرزا محمود کو ہوئی انہوں نے مجھ پر رحم کر کے مجھے معاف کر دیا ہے. میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بہکانا چاہا اور لالچ دیا کہ تم کسی طرح ان کا نام لے دو، بچ جاؤ گے، مگر اسی وقت خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ شیطان تمہارے پاس آیا ہے. خدا تعالیٰ مجھے صداقت پر قائم رکھے، اور اب بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے مارا ہے اور جوش کی وجہ سے مارا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. میرے دوستوں، میری لاش پر مت رونا بلکہ خوشی ہونا. صداقت کے ساتھ جان کی قربانی کرنا خوشی کا مقام ہے.
ملاقات ختم ہونے پر نعرہ تکبیر لگایا، ملاقاتیوں نے بھی نعرہ لگایا اور آخر وقت تک نہایت خوشی خوشی سزا کو قبول کیا۔ احباب دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت اور مغفرت کی گود میں لے لے، بلند درجات عطا فرمائے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ مرحوم نے اپنی غلطی کا احساس کر کے مرزا محمود کے حضور معافی کی درخواست ارسال کی تھی۔ اس کا جواب جو حضور کی طرف سے مرحوم کو بھیجا گیا تھا اور جسے مرحوم کے ایک دوست نے مرحوم سے حاصل کر لیا اور پھر فریم کر کے اپنی دکان میں لٹکا دیا، درجہ ذیل کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرمی السلام علیکم اور رحمت اللہ، آپ کا خط مورخہ 25/1/38 مرزا محمود کی خدمت میں پہنچا۔ بعد ملاحظہ حضور نے فرمایا کہ اصل معافی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی جس قدر مجھے آپ کے فعل سے تکلیف ہوئی ہے اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ اور کہا کہ دنیا کی تکلیف کا اگلے جہان میں بدل دے گا۔ خاکسار یوسف علی، پرائیویٹ سیکٹری مرزا محمود۔ یہ جناب آپ کے سامنے، اور یہ سارا مادر چودوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو اشتعال میں آ کے مارا، اور پھر یہاں جو ان کی ایکسچینج جو ہوتے تھے لیٹرز، اس میں وہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے میری جان نہیں بچانے کی کوشش کی میں اتھارٹی سے ملوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اتھارٹی سے ملنے کے قابل نہیں رہو گے۔ انہوں نے انگریزوں کو کہا بھائی جلدی جلدی اس کو پھانسی لگاؤ۔ یہ قصہ ہے، یہ ساری فیکٹ ہے۔ اب ان گانڈو کیا نام ہے مزمل کو تیری بہن دا چھولا آئے تھے بھی پروگرام کر، تیری ماں دا کس آ شہزاد پپو گانڈو آئے تھے بھی گل کر، تیری ماں دا چوت کشتی دے پتر حرام زادے ہو تسی، ایڈے ماں چود لوگ ثابت ہوئے ہو۔ اب یہ اس میں بہت سارے اور آئے کوئی لبرل ماں چود جنہیں جڑے حلالی نے ماں چود آ کہہ دیتے بھی گل کرنا۔ تم وہ مادر چودو، وہ سری لنکا کے بندے کو بلا کے مرزئیوں کی فیکٹری میں مروا کر مرزئی کو میڈل دلوا دیتے ہو، ماں چودو۔ ہاں، اور پھر میں اگین یہ کہتا ہوں، جتنے بھی یہ قادیانیوں نے فالس فلیگ کروائے ہیں ان کے مجرم کہاں گئے؟ ہے کوئی؟ رات گئی بات گئی، بس پروپوگنڈے کا ذریعہ بننا تھا۔ یہ کرائسس ایکٹر جو ان کے ہوتے ہیں، ان کو یہ چھڑا کے کہیں کینیڈا میں سیٹل کروا دیتے ہیں ماچو۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئی ڈونٹ نو، لوگ جو ہیں وہ مرزئی ہٹاؤ تحریک کو جوائن کریں، بتائیں کہ یہ کس قدر ظالم ربوا مافیا ہے کہ قتل یہ خود کرتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، اجرتی قاتل ان کے پاس ہیں، دہشت گرد ان کے پاس ہیں۔ یہ ماں چود جو ہیں انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، پاکستان پر مکمل قبضہ ہے ان کا، اور ساری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ وہاں ناانصافی ہوتی ہے، ہمیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور کشتی دے پترو، اب یہ میاں عزیز احمد کی پھانسی کے اوپر تو ہے، آئی کین سے سو مچ، لیکن پھر وہی بات ہے کہ سمجھانے کی بات صرف یہ ہے کہ اب جب ان قریب کوئی قادیانی فالس فلیگ توہین رسالت کا، توہین مذہب کا کروائیں گے، اور جب یہ چیخے گانڈو یہ بولیں گے تو خدا کے لیے کوئی تو ان کو جواب دے کہ میں اکیلا ہی کروں۔ کوئی تو ان سے پوچھے ماچو دو، ان مرزئیوں کی تم بات کر رہے ہو، مرزئیوں نے تو خود لانگ بیفور کریشن آف پاکستان ان ماچودوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اس کو بھی کنڈیم کرو نا، وہاں نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یار ہم ان باتوں کو لے کے آگے چلیں اور انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی، ادروائز ہم بھٹکتے رہیں گے۔ مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو، میرے منشور کا ساتھ دو۔ نہ کسی مولوی میں اتنی جرأت ہے کہ وہ ماں چود میرے جیسی باتیں کر سکے، اور جو میں حقائق بیان کر رہا ہوں کوئی اپنے ذاتی بینیفٹ کے لیے نہیں کر رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے حقیقی معنوں میں ہم آزاد ہوں قادیانیوں کے، انگریزوں کے بعد قادیانیوں کی غلامی سے، اور اس ملک کے اندر جو ہے
وہ مسلمانوں کی، کیونکہ اسلام کے نام پر بنا گیا تھا، جرنیل مسلمان ہوں، ججز مسلمان ہوں، وزیر اعظم سے لے کے جو بھی ہے وہ مسلمان ہوں، یہاں پالیسی میکرز مسلمان ہوں، اور یہاں پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کے جو ضابطہ حیات ہے اس کے اوپر چل کے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جہاں ہر قسم کا جو ایکسپلوئٹیشن ہے وہ ختم ہو، جسٹس ہو، غریب کو جو ہے اس کا حق ملے، کوئی جیسے پاکستان میں ہے کہ جتنے بھی قادیانی ہیں وہ دن بدن رچ سے رچ ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی ماتر سادے مسلمان ہیں وہ دن سے دن غریب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے آپ لوگ عمران خان کا پیچھا چھڑ دے ہو، شہباز شریف کا پیچھا چھڑ دے ہو، بہن چودو، اوے یہ سارے کے سارے دنیا بہن چود کدھر سے کیا ہو رہی ہے. ہمیں صرف ایک ہی چیز ہے، عمران خان جیل تو نکل رہا ہے، یا نواز شریف لندن جاتا ہے، یا یہاں ماچ دواتا ہے. یہ کیا حال ہے، یہ کیا حال ہے. پاکستان جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہے، اور ماچود اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. تو جناب یہ لگے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان آ جائے، اور وہ مادر چود جو آسم، وہ بھی کشتی کا پتر مرزائی ہے، گانڈو ہے وہ بھی، کیا ہے نام اس کا جرنیل کا، ماں کا چوت، ہر روز لوگوں کو مروا رہے ہیں یہ جرنیل ہیں. اتنے ماں چود، جہاں سے اصل ٹیررسٹ آتے ہیں وہاں یہ گانڈو کچھ نہیں کر سکتے سوائے بیانیاں دینے کے. اوکے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر فوج چاہے، اگر یہ تو بالکل جو سینٹر ہے وہاں کا اس کو ڈسٹروائے کریں، اور وہ جہاں ہے وہ سب کو پتہ ہے جہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی خوارج کے ساتھ اور یہ بھی منظور پشتین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. تو یہ بہت ساری توجہ طلب باتیں ہیں. اگر بچنا چاہتے ہو تو جوائن مائی مشن.